بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک فرمان آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے ان کے مطابق حق سچ کہنے کی، مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کے پہلے 10 دن وطن عزیز کی فضا ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے ایک مخصوص ٹولے نے یرغمال کر لیا. یہ مخصوص ٹولہ آل رسول، اہل بیت نبی، اہل بیت الزام کا نام لے کر کے اپنے مذموم مقاصد پورے کرتا ہے. ایک وقت تھا جب علماء کسی ممبر سے یہ بات کرتے کہ ملک عزیز کے اندر ایک مخصوص ٹولہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے تو عوام الناس سمجھتی تھی کہ شاید یہ علماء کی کوئی مفادات کی جنگ ہے، خواہ مخواہ تہمت لگا دی ہے. کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنی معزز شخصیات کے اوپر بات کرے کہ جن معزز شخصیات نے میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے لطف اندوز ہوئے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑے اور جانیں قربان کی. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، جدید ذرائع ابلاغ آئے ہیں، انہوں نے بہت ساری چھپی برائیوں کو بھی کھول دیا ہے، چھپے عیبوں کو بھی ظاہر کر دیا ہے. اس سال 10 محرم الحرام کو کراچی کی شاہراہ پر، مین سڑک پر، کیمروں کے سامنے، لائیو میڈیا پہ چلتی کوریج کے اندر ایک بدبخت نے میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. ایک بدبخت نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے میرے محبوب کے غار اور مزار کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور بات یہ کی جاتی ہے کہ الیاذ باللہ اہل بیت اور صحابہ کرام کوئی دو متصادم گروہ ہیں، دو ایسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف. میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ صرف تمہید اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں نے بات کی. رب کا قرآن اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہے لیکن آپس میں رحم دل، شیر و شکر۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، آپ کے نواسوں کی جو محبت کی ہے ان سے، ان کی جو قدر کی ہے وہ ایک مثالی محبت اور قدر ہے۔ میں آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے صرف اسی چیز کو رکھوں گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دوران آپس میں تعلقات کیسے تھے، کہاں کہاں رشتہ داریاں قائم ہوئی، صحابہ کرام نے اہل بیت کی کس فرد کو کس صحابی نے بیٹی دی ہے، اور اہل بیت کی کون سی شہزادی کس صحابی کے گھر ہے۔ یہ رشتہ داریاں کرنا اور اہل بیت میں کس کس کا نام ابو بکر و عمر ہے، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نام پہ نام رکھنا، یہ محبت کی نشانی ہے یا نفرت کی نشانی، یہ آپ کو سمجھ ظاہر ہے۔ آدمی کو جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، جہاں خلوص ہوتا ہے، جہاں اعتماد ہوتا ہے، ان کے نام کے اوپر اپنی اولاد کے نام بھی رکھتا ہے، وہاں پر رشتہ داریاں بھی کیا کرتا ہے۔ اور ایک بات میری اور ذہن نشین کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ تنقید نہیں بنانا ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے دراصل مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہ حقیقت ہے، تھوڑا سا اس کو کھول کے دیکھیں، جس دور میں میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ تشریف فرما ہے، اسی دور میں سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر ہے، سیدنا عثمان ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا طلحہ ہے، سیدنا زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام ہے۔ اسی دور کے اندر ابو جہل ہے، اسی دور کے اندر ابو لہب ہے، اسی دور کے اندر عتبہ ہے، اسی دور کے اندر عتیبہ ہے، اسی دور کے اندر شیبہ ہے، اسی دور کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے۔ آج ابو بکر صدیق کا نام محبت کی علامت ہے، نام آتا ہے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، ہمارا دل ادب و احترام سے جھک جاتا ہے، بچھ جاتا ہے۔ سیدنا عمر کا نام ہے، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا نام ہے، فاتح محبت کے اندر ہم بچھ جاتے ہیں، اور کسی کافر کا نام ہے تو ہماری زبان سے، ہمارے لہجے سے اس کے لیے نفرت ٹپکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق سے محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے محبوب کا سب سے بڑا غلام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس لیے ہے وہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ہے۔ عثمان غنی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس لیے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ تو ایک ہی چیز ہے دنیا کے اندر لائق احترام، وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ جہاں جہاں یہ نسبت پائی جاتی ہے وہاں وہاں احترام واجب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع وہ دراصل ذات نبوت کے اوپر طعن و تشنیع ہے۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے پڑھا؟ نہ میں نے سنا نہ آپ نے سنا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے رکھا ہے؟ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ تلاوت کیسے کی ہے؟ نماز کیسے پڑھی ہے؟ حج کیسے کیا ہے؟ زکوٰۃ کیسے ادا فرمائی ہے؟ عمرہ کیسے کیا ہے؟ جہاد کیسے فرمایا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والی ایک ہی جماعت ہے جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی گواہ ہے۔ کسی بھی مقدمے کے گواہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں مقدمہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ گواہوں پہ جرح کرتے جائیں، گواہوں کو کمزور کریں گے تو مقدمہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ رضوان تھے،
मोहब्बत वो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। सहाबा कराम से दरअसल इजहार बुग़्ज़, इजहार नफरत, वो बराह रास्ता हमवार करना है मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार नफरत करने का इतनी जुर्रत नहीं होती कि उसका इजहार कर सकें, तो इसलिए सहाबा पे बकवास करके खामोश हो जाते हैं। अब अगली बात आइए, जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है, अहले बैत और सहाबा। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और आपके कंधे पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो हज़रत हुसैन, ये 5 साल के बच्चे हैं उस वक्त, तो हज़रत हुसैन से फरमाया, हुसैन कितनी अच्छी सवारी ढूंढी है। हज़रत नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सवारी तो अच्छी है ही है, सवार भी देखो कितना शान वाला है, सवार भी शान वाला है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली के साथ आ रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अली ये बेटा किसका है? सैयदना अली जवाब देते हैं, अबू बकर ये मेरा बेटा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फिर पूछते हैं, अली ये किसका बेटा है? अबू बकर मेरा बेटा है, क्या आपको पता नहीं है? पहले अबू बकर सिद्दीक ने कमाल मोहब्बत के अंदर कमाल का जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अली मैं तो जानता हूँ आपका बेटा है, लेकिन इब्नन li अली शिबहन li नबीयीन, बेटा आपका है शक्ल सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मोहब्बत या नफरत है? आप फैसला फरमाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, सहाबा कराम के वजीफे मुकर्रर फरमाए। हज़रत हसन और हुसैन का वजीफा है 500 दिरहम, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजीफा है 400 दिरहम। घर में बैठे अमीर उल मोमिनीन बाप और बेटा साथ। बात चल पड़ी तो बेटे ने कहा, अब्बा जान मैं आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में सिर्फ ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सका, बाकी तमाम ग़ज़वात में शरीक रहा, मेरा वजीफा कम है। हज़रत हसन और हुसैन किसी भी ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए, उनका वजीफा ज्यादा है, क्यों? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए। फरमाया, अब्दुल्ला अपनी औकात देख के बात कर, क्या बात कर रहा है तू? हसन और हुसैन की माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा नहीं है। हसन और हुसैन का वालिद अली अल मुर्तजा है, तेरा वालिद अली अल मुर्तजा नहीं है। हसन और हुसैन का नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं। अब्दुल्ला अपनी औकात समझ, तू एक गुलाम का बेटा है, वो सरदार के नवासे है, सरदार के बेटे हैं। एक गुलाम का बेटा होकर के सरदार के बेटे से मुकाबला करता है, क्या कमाल मोहब्बत है। इससे भी अगली बात, किसी मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे का हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बासा हो जाता है, तो हज़रत हुसैन उसे कहते हैं, तू तो हमारे नाना के गुलाम का बेटा है। तो बेटा जाकर के घर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से शिकायत लगाता है कि मुझे हुसैन ने कहा है हमारे नाने के गुलाम का बेटा है। हज़रत उमर फरमाते हैं, जाओ भाग के जाओ, ये जुमला लिखवा के लाओ। गए, जुमला लिखवा के हज़रत उमर ने रखा, घर दिया, फरमाया इस पर्ची को संभाल के रखना, मैं मर जाऊं मेरे कफन के अंदर रख देना, मेरा रब मुझसे पूछेगा क्या लाया है, मैं कहूंगा रब्बा तेरी दरबार में पेश करने के लिए कुछ नहीं है, नबी के नवासे से लिखवा के लाया हूं, उनके नाने का गुलाम था। ये मोहब्बत है, अकल के अंधों को नजर नहीं आती। इससे आगे चलिए आप, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 15 बेटे थे। 15 मैदान करबला के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शहीद होने वालों में एक बेटे का एक भाई अबू बकर है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है, हज़रत हुसैन का भाई है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस वक्त विसाल हुआ था, कुछ दिन बाद बेटा पैदा हुआ। हज़रत अली ने उस पैदाइश में कहा था, मेरा दोस्त अबू बकर मुझे छोड़ के चला गया है, मैं पैदा होने वाले बेटे का नाम अबू बकर रख रहा हूँ, बुलाऊं इस अबू बकर को का, इस अबू बकर को बुलाऊंगा, मुझे नबी का खलील अबू बकर याद आएगा, उसकी याद ताज़ा किया करूंगा। दूसरे बेटे का नाम उमर है,
تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہے، یہ جو عمر ہے ان کی والدہ کا نام ہے ام حبیبہ بنت ربیعہ۔ یہ جو ابو بکر ہیں ان کی والدہ کا نام ہے لیلہ بنت مسعود دارمی۔ عثمان جو ہے ان کی والدہ کا نام ہے ام البنین۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گھر والیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی زوجہ تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدت گزرنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میری وہ محبت جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی آپ میرے نکاح میں آئیں گی تو اس کی ایک یاد تازہ رہے گی۔ اور اسماء بنت عمیس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، آل نبی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا تھا، یہ سعادت ہے کہ کسی کا رشتہ اہل بیت کے اندر ہو جائے، میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری عاجزانہ التماس ہے کہ آپ اپنی بیٹی میرے عقد میں دے دیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کی نواسی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور ان سے ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب۔ اب یہ جو من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی ہیں ہمیں کہ جی الیاذ باللہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جس ماں کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہو کیا وہ ماں اپنی بیٹی یا جس کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہو وہ حملے کرنے والوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ اس سے آگے چلیے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، ان کی ایک شادی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی بیٹی ہے حفصہ بنت عبد الرحمن، یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے جن کا نام ہے عائشہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ دو بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک کا نام ہے ابو بکر، دوسرے کا نام ہے عمر۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بار بار اہل بیت کے گھروں کے اندر وہ نام رکھے جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عمر، ایک کا نام ہے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے اولاد چلتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی زوجہ محترمہ اس وقت عائشہ بنت عثمان تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ عدت گزری تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ اس سے بڑی بات سنیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش تیار ہوئی تھی۔ اس سازش کے اندر حج کے 1600 لوگوں نے آ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر جو پہرے دار تھے 40 دن تک جو پہرا دیتے رہے وہ سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی شہزادے تھے۔ یہ جنتی شہزادے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں۔ پہرا دشمن کے دروازے پہ دیا جاتا ہے یا محبوب کے دروازے پہ دیا جاتا ہے؟ یہ محبتیں اہل بیت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے امام زین العابدین، میدان کربلا میں خاندان نبوت کے واحد بچ جانے والے مرد، ان کی جو اولاد ہے ان کے بیٹوں میں ایک کا نام ہے امام باقر، ایک کا نام ہے زید، ایک کا نام ہے عمر، ایک کا نام ہے عثمان، ایک کا نام ہے محمد اصغر اور اس کی کنیت ہے ابو بکر۔
सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद में अबू बकर, उमर, उस्मान नाम के बेटे मौजूद हों। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में अबू बकर, उमर, उस्मान मौजूद हों। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में उमर मौजूद हों। मैं इसको मोहब्बत की अलामत समझूं या किसी शर पसंद के कहने में आकर के कहूं कि अलियाज़ु बिल्लाह सहाबा और अहले बैत के दरमियान इख्तलाफ थे? कोई इख्तलाफ नहीं, मोहब्बतें थी। ये मोहब्बतें आगे परवान चढ़ती हैं। इमाम बाकिर रहमहुल्लाह की शादी हुई है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं मोहम्मद कासिम, उनकी बेटी है उम्मे फरवा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते की बेटी से सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते के बेटे की शादी होती है। ये नस्ल दर नस्ल सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो सहाबा कराम और अहले बैत की आपस में मोहब्बत चलती है, वो चौथी नस्ल तक वो मोहब्बत, ये सिलसिला बरकरार है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह मस्जिद कूफा में बैठे हैं। किसी ने आकर के एक मसला पूछा। मसला ये था, ये जो तलवारें हुआ करती थी पहले दौर में, कि तलवार के दस्ते पर चांदी को लगाया जा सकता है, उसको चांदी से मुज़य्यन किया जा सकता है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, हाँ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार के दस्ते पर चांदी लगी हुई थी। तो वो कोई मुनकर था, उसने कहा, अंता कुल्ता सिद्दीक, आपने भी सिद्दीक कहा? फरमाया, हाँ, अबू बकर सिद्दीक है, मैंने भी सिद्दीक कहा, मेरे नाना मुस्तफ़ा ने भी सिद्दीक कहा, अल्लाह ने भी उसको सिद्दीक कहा। वमन लम यकुल सिद्दीक फहुव ज़िंदीक, जो उसको अबू बकर को सिद्दीक ना कहे वो जिंदीक है। आपने फरमाया, मैं अबू बकर सिद्दीक का दोहरा बेटा हूँ, मेरा वालिद की तरफ से सिलसिला भी अबू बकर सिद्दीक से मिलता है, वालदा की तरफ से सिलसिला भी अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं इमाम मूसा काज़िम रहमहुल्लाह। इमाम मूसा काज़िम रहमहुल्लाह की औलाद में 3 बेटे हैं। एक का नाम है अबू बकर, एक का नाम है उमर, एक का नाम है अली रज़ा। ये 5 नस्लों तक अहले बैत के अंदर, हर घर के अंदर अबू बकर और उमर उस्मान नाम मौजूद है। हर घर के अंदर अबू बकर और उमर उस्मान नाम मौजूद है। और आज कोई खड़ा होकर के हमारे ईमान को मुतज़लज़ल करने के लिए, हमारे ईमान को झंझोड़ने के लिए ये तफरीक डाले, एक पुरअमन मुल्क के अंदर शर फैलाने की कोशिश करे, सहाबा कराम की गुस्ताखी करे, कम अज कम हमारा ईमानी जज्बा, हमारी ईमानी गैरत इस चीज़ को गवारा नहीं करती कि कोई जहाँ खड़े होकर सहाबा कराम पे तानो तशरीह करे। आप एक बात सोचें, इस मुल्क के अंदर कैमरों के सामने कोई जनरल बाजवा साहब पे तनकीद नहीं कर सकता है। अगर कोई समझता है मैं कर सकता हूँ तो 2 चैनल वालों को बुला के कर ले, फिर दूसरे दिन रिजल्ट देख ले। क्या मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार वफादार, आप पे जाने कुर्बान करने वाले उस मुल्क के अंदर जो बना ही कलमे की बुनियाद पर था, इतने अल्लाह वारिस हो गए हैं, कोई मर्जी जहां मर्जी खड़ा होकर के उन पे बकवास करता रहे। और हालात क्या होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हौज़ कौसर पे मेरे साथ अबू बकर और उमर होंगे। मेरा जो उम्मती आएगा, मैं अपने उम्मतियों को हौज़ कौसर से पानी पिलाऊंगा। जो वहां का पानी पी के जाएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। वहां हौज़ कौसर पे खड़े मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया कि बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ये मेरे साथ खड़े अबू बकर पे भी तनकीद हुई, मेरे साथ खड़े उमर पे भी तनकीद हुई, तुमने क्या रिएक्शन दिया? तो क्या जवाब होगा? और इससे अगली बात सुनो, जब अकल मारी जाए ना, अकल काम नहीं करती। उनकी किताबों में लिखा है, जो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ दफन है, उनके इर्द गिर्द 40 मील के करीब करीब जो दफन हो जाए उसकी बख्शिश हो जाती है। तो एक आलिम ने उनसे सवाल किया कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह मकाम कहाँ से मिला है? इसलिए मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है।
ایک طرف یہ نظریہ ہے، دوسری طرف وہ جو میرے محبوب کے دائیں اور بائیں سوئے ہوئے ان کے بارے میں کیا نظریہ۔ اور اگلی بات سن لیں، جب جنت میں سب جنتیوں کو جگہ مل جائے گی، تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی ترتیب یہ ہوگی، پہلا سب سے اونچا درجہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہوں گے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی باری شروع ہوگی، تو پہلا انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ یہ تقسیم ہو جائے گی، اللہ پوچھیں گے میرا محبوب مجھ سے راضی ہے، کچھ اور چاہتا ہے؟ اللہ ایک خواہش ہے وہ چاہتا ہوں۔ میرا محبوب کیا خواہش ہے؟ اللہ میں نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے، میری اعلان نبوت کی بات کی، 23 سالہ زندگی کے ہر لمحے کا میرا ساتھی ہے، میری دنیا سے برزخ کی طرف میرے مزار کی زندگی کا میرا ساتھی ہے، میری دنیا میں بھی ساتھی، غزوات میں بھی ساتھی، غار میں بھی ساتھی، مزار میں بھی ساتھی۔ اللہ آج تو نے تقسیم کر دی ہے، میرا درجہ سب انبیاء سے بلند ہے، 1,24,000 درمیان میں نبی ہیں، پھر ابو بکر ہے، مجھ محمد کو راضی کرنا چاہتے اللہ تو میری خواہش یہ ہے ابو بکر کو اس کے محل سے اٹھا کر کے میرے محل میں جگہ دی جائے۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو قبول فرمائیں گے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں ہر انسان کو تولا جاتا ہے اس کے اعمال کے ترازو میں۔ یہ بندہ کیسا ہے جی؟ نمازی ہے، یہ کیسا ہے جی؟ ماشاءاللہ حج کیا ہوا ہے، یہ کیسا ہے جی؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ کیسا ہے جی؟ بڑا دین کا درد رکھنے والا ہے۔ ہر ایک کو اعمال کے ترازو میں تولا جاتا ہے، لیکن جس بندے نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لی ہو، اس کو تولنے کے لیے اعمال کا ترازو نہیں ہے، اس کو تولنے کے لیے نسبت مصطفیٰ کا ترازو۔ یہاں پر بات آ گئی یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو وہاں پر رب کے قرآن کا اعلان آ جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جہاں پہ بات آ گئی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، وہاں پہ بات آ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ پہ تانو زنی نہیں کرنی، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ پہ تانو زنی نہیں کرنی۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، احد پہاڑ کے برابر، اور میرے صحابہ نے آدھی مٹھی جو خرچ کی ہو، آدھی مٹھی میں کتنا آئے گی؟ تو ان کا احد پہاڑ کا سونا صحابہ کی آدھی مٹھی جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، معیار حق جو ہے اس پہ صحابہ کرام پورا اترتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور کتنا بدبخت ہوگا وہ آدمی، آپ اندازہ کریں، آپ کسی یہودی سے پوچھیں دنیا یہودیت کے بہترین لوگ کون ہیں، تو یہودی تمہیں کہے گا دنیا یہودیت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں دنیا عیسائیت کا سب سے بہترین لوگ کون ہیں، وہ آپ کو جواب دے گا دنیا عیسائیت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، کتنا گیا گزرا ہے وہ آدمی، جہنم کے اسفل ترین درجے کا مستحق ہے وہ آدمی جو بدبخت یہ کہے الیاذ باللہ جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں فلاں 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 خامیاں تھیں۔ اور آخری بات میری سن لیں، ہر چیز کو تولنے کا ایک ترازو ہوا کرتا ہے۔ آپ کبھی سونا لینے جائیں تو لکڑی کے ٹال والے ترازو پر آپ کو تول کے نہیں دیں گے، آپ کبھی لکڑی لینے جائیں تو وہ چینی والے ترازو پر آپ کو نہیں تول کے دیں گے۔ سونے کو تولنے کا ترازو الگ ہے، چینی کریانے کے سامان کو تولنے کا ترازو الگ ہے، لوہا ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے، لکڑی منوں کے حساب سے تولی جاتی ہے، ہر چیز کو تولنے کا ترازو الگ ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ کو تولنے کے لیے ترازو وہ تاریخ نہیں ہے،
तारीखी अकवाल नहीं है, वो रब का कुरान और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इधर रब का कुरान आ जाए, इधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, तारीखी बातें, तारीखी रिवायात, तारीख की तनकीदें मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में महज रद्दी की टोकरी की हैसियत रखते हैं। सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के आईनी गवाह हैं। मेरे और आप तक दीन का हर जुज़ और कुल पहुंचाने में, कुरान सुन्नत पहुंचाने में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़आल आमाल पहुंचाने में, मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैल और नहार पहुंचाने में सहाबा कराम की जमात है। सहाबा कराम महफूज, दीन महफूज। सहाबा कराम के ऊपर जो तानो तशनी करेगा वो दरअसल दीन के ऊपर तानो तशनी करेगा। हम तो एक ही चीज समझते हैं कि सहाबा से मोहब्बत इसलिए है कि वो सहाबा कराम मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। हम सिर्फ एक ही चीज को लायक इज्जत समझते हैं कि जो सहाबा की इज्जत करे, जो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करे, वो लायक इज्जत है। जो आका के गुलामों का गुलाम नहीं, जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का गुलाम नहीं, वो लायक इज्जत और लायक तकरीम नहीं। और हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे शरपसंद अनासर जिस तबके से भी उठे, जो मुल्क के अजीज का अमन खो देना चाहे, उनको फौरी पकड़ करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए ताकि इस वतन अजीज का अमन सलामत रहे। और इसके साथ साथ मैं कह दूं, जब मुल्क जो इस्लाम की बुनियाद पे बना है वहाँ पे सहाबा पे तनकीद हुई तो फिर फ्रांस को भी जुर्रत हुई, उसने दोबारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना फाके शाये करने का ऐलान किया है। ये दरअसल हमारी ईमान की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ईमान की हरारत कितनी बाकी है। या हमें पैगाम देना होगा कि हमारे अंदर ईमान बाकी है। जब तक कोई कलमा गो बाकी है, ना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे तनकीद बर्दाश्त करेंगे, ना सहाबा कराम पे तानो तशनी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सहाबा कराम से अमली मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।